بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ہم بھی تھوڑے سے ویلے رہے، اور اس دوران ہم نے کچھ لوگوں کو اوور ٹائم لگاتے ہوئے دیکھا، اور اوور ٹائم لگانے کے دوران جناب عمران احمد خان نیازی کی ایک اور متھ، ایک اور پروپیگنڈا، ایک اور جھوٹ، ایک اور کذب بیانی اور ایک اور جعلی دعویٰ بے نقاب ہو گیا۔ لیکن اس دفعہ اس کذب بیانی اور جعلی دعوے کے بے نقاب ہونے کے اندر 24 سے 72 گھنٹے لگ گئے۔ پہلے یہ ہفتہ مہینہ ایک جھوٹ بولتے، اس پہ کلی لت پہ دھمال ڈالتے، بھنگڑے ڈالتے، اور لوگوں کو بتاتے کہ خان کتنا عظیم ہے، اور خان کی شخصیت جو ہے وہ کیسے عالمی شخصیت ہے، اور وہ امت مسلمہ کا رہنما ہے۔ یہ بتاتے وہ اس کے بعد پھر ایکسٹیسی میں چلے جاتے، اور ایکسٹیسی میں جا کے پھر وہ خوب جھومتے اور ناچتے اور دوسروں کا منہ چڑھاتے۔ اس دفعہ انہیں اتنا موقع نہیں ملا، اور ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ جو فلموں کی مشہوری آیا کرتی تھی نا، کہ فلانی فلم کی ویشی جٹ کی بے مثال کامیابی کے بعد اب پیشے کی خدمت ہے مولا جٹ۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کی الیکشن کے اندر شاندار کامیابی کے بعد اب پیش خدمت ہے نوبل پرائز۔ ہم نے اس حوالے سے ان اولین ویلاگ میں سے ایک ویلاگ عید سے پہلے پھڑکا دیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ چول مارنے جا رہے ہیں، اور اب کی بار یہ چولی ان کے منہ کے اوپر پڑ۔ انہوں نے اسکینڈلیویا کے ایک ملک کی، ڈنمارک میرا خیال ہے، وہاں کی ایک سیاسی پارٹی کو ڈونیشن دی، اور اس سے بیان دلوا لیا کہ ہم نے عمران احمد خان نیازی کو نامزد کر دیا ہے۔ اور اس نامزدگی کے بعد ہر اس مین سٹریم میڈیا ہاؤس کے اندر جہاں پہ جناب فیض حمید صاحب کی کرم کی رہنمائی کی بدولت یوتھڑ فٹ کروائے جا چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اسے ایک مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی خبر بنا کے چلا دیا، گویا کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ نوبیل کے لیے باقاعدہ نامزد ہو چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو نامزدگی کا پورا عمل اور پروسیجر بتا دیا۔ اب جب اس کے بعد اب جب نامزد ہو گئے، یوتھروں نے دھمال ڈالنی شروع کر دی، کلی لت کے اوپر بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد کچھ اللہ کے لوگ روح بے عمل آئے، اور انہوں نے نوبیل کمیٹی کے جو بھی کوارڈینیٹر ہیں ان کو خط لکھے، ای میلیں لکھی، اور ای میلوں کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی جان، یہ آپ کا ادارہ جو ہے اس کا نام پاکستان کے اندر ایک تھرڈ کلاس قسم کی سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ واقعی وہ نامزد ہو گئے ہیں؟ تو اس کے بعد اس کمیٹی کے جو بھی کوارڈینیٹر تھے، کنٹرولر تھے، یا مینیجر صاحب تھے، ان کا ایک ٹھوک کے کلیریفیکیشن کا بیان آیا کہ جناب ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور نامزدگی تو دور دور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تھرڈ کلاس قسم کی سستی اور گھٹیا سیاست جو ہے وہ ہمارے نام پہ کرنے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا بیان تھا یہ 72 گھنٹے کے اندر آ گیا۔ کیسے آیا؟ ان مجاہدین نے ای میلیں لکھی، اور ای میلیں اتنی تعداد کے اندر نوبیل کی اس کمیٹی کے پاس پہنچی کہ انہوں نے سر پکڑ لیا، اور ان ای میلز کے اندر ان کو پوری صورتحال واضح کی گئی تھی۔ اور کیونکہ وہ ای میل کاپی پیسٹ والی نہیں تھی، مطلب کہ ای میل لکھ کے بھیج دی جاتی ہے نا کہ سارے یہی ای میل کرتے جائیں، اس کے اندر ہر ای میل کے اندر یا ہر 8-10 ای میلوں کے بعد اس کے اندر کوئی نہ کوئی ورائٹی جنریٹ کی جاتی تھی، اور ان کی بدعمالیاں جو تھیں یا ان کی کذب بیانیاں جو ہیں وہ ان کو بتایا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ صرف 24 گھنٹے کے اندر کمیٹی نے کہا ہم تو پریس کانفرنس کرے گا۔ انہوں نے پریس کانفرنس پڑکائی، بلکہ میرا خیال ہے سٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ سٹیٹمنٹ بڑے اہم مواقع کے اوپر وہ جاری کرتے ہیں سال میں، اور ان کی سال میں ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوا کرتی ہے جس کے اندر وہ نامزد کرتے ہیں نوبیل کے اس کو، ٹھیک ہے، نوبیل کے ذمہ داران کو نامزد کرتے ہیں۔ صرف وہی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، لیکن اس دفعہ انہیں اس کے علاوہ اپنے جسے کہنا چاہیے دہائیوں پرانی روایات کو توڑتے ہوئے یہ کرنا پڑا کہ انہیں پہلے
وہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی اس کے ریلیٹڈ کہ بھائیان اپنا گند اپنے گھر پاؤ اور اپنے گھر دھوو، سانوں وچ نہ گھسیٹو، ٹھیک ہے نا؟ آہو وہ محلے کے اندر دو خواتین جو ہیں سینئر سٹیزن جو ہوتی ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہوں تو کئی شرفا جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی لڑائی لڑو، ساڈے بھید نہ کھولو۔ تو اسی طرح نوبل نے کہا بھائی آپ کی سیاست، آپ کو مبارک، آپ اپنی سیاست لڑیں، ہم تک یہ گند نہ اچھالیں۔ تو اس کے بعد سے ایک بڑی جسے کہنا چاہیے مستقل مزاجی سے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل رانا راجپوت۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، نوبل کے لیے نامزدگی تو ہو چکی ہے۔ باقی سارے یوتھڑ جو ہیں سوشل میڈیا پہ نیوے نیوے ہو کے دائیں بائیں نکل چلے ہیں، حتیٰ کہ بابا کوڈا اور انکاڈو جو کہ دو بڑے ان کے جرنیل ہیں، سوشل میڈیائی جرنیل ہیں، اور ان آئی ڈیز کے پیچھے درجنوں لوگ ہیں جو ان کے لیے کانٹینٹ لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے بڑے بڑے جرنیل ہیں، ان جرنیلوں نے، نبیل ایک سمبل ہے نا جو انکاڈو ہے، جی وہ نبیل ہے نا، ہاں ناروے کے اندر مقیم ہے، سیاسی پناہ اب میرا خیال مل گیا اس کو پاسپورٹ، تو وہاں پہ مقیم ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی نوبل کے موضوع کے اوپر دوڑ لگا دی۔ اب یہ دوسری گالم گلوچ تو کر رہے ہیں، بکواسیات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کر۔ تو یوں یہ جو سورج جو تھا یہ چڑھنے سے پہلے ہی غروب ہو گیا اور یوتھنوں کو اس کے اوپر دھمال ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ ایسا کیوں کر؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میڈیا میں جنم لینے والی پارٹی ہے اور وہ میڈیا کی سپیس کو اور میڈیا کے لینز کو اور میڈیا کے قلم کو اپنے اوپر فوکس رکھنے کا ہنر جانتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کو بڑے بڑے عالمی جگادریوں نے، ماہرین نے یہ ہنر بلا بلا کے بتایا اور بٹھا کے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو ان کیسے رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر انہیں میڈیا کی توجہ نہ مل رہی ہو تو یہ اپنے کپڑے پاڑ کے میدان میں آ جاتے ہیں، irrespective of خاتون اور حضرت جو بھی ہوں، خاتون اور صاحب جو بھی ہوں، وہ کپڑے پاڑ کے چوک میں آ جاندے ہیں۔ ان لوگ کی کہندے نے مائی خدا دا خوف کر کی کرن دی طرفہ جو ہے وہ یہ کہہ کے اس کو ہاتھ جوڑ کے اس کے اوپر چادر پھینک کے اسے جان چھڑاتے ہیں، لیکن یہ ہے اسی ذہنیت کے لوگ۔ مجھے یاد ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، بھائیوں کی طرح تھے، امریکہ موو کر گئے ہوئے ہیں، تو وہ جا رہے تھے گاڑی کے اندر، علامہ اقبال ٹاؤن سے نکل کے انہوں نے جانا تھا مال کے اوپر نا، تو بیکے وال موڑ وہاں پہ ہے، وہاں پہ ان کی گاڑی جو تھی، ایک بندے نے بڑے بےہودہ انداز سے، یعنی کہ وہ سیکنڈ لین میں تھے تو اس نے فرسٹ لین سے لیفٹ کو مڑنے کی کوشش کی تو ظاہر گڈی وجنی سی، انہوں نے بڑی احتیاط کی لیکن وہ ساتھ میں لگ گئی۔ اب اس کے اندر وہ خاص طرح کی خواتین ہیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک خاتون نے باہر نکلی، اس نے شور شرابہ کیا، اس نے کہا بھائی میرا آپ سے زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن میں آپ کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، یہ ساتھ میں ورک شاپ ہے، وہاں پہ جا کے آپ کی گاڑی ٹھیک کروا۔ تو خاتون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یہاں سے پکڑ کے اس نے یہ کر کے جناب نیچے اتارا اور قمیض اپنی پھاڑ دی۔ گرمیوں میں دن تھے، بیل دی قمیض سے چوں کر کے پھٹ گئی، اور مرن نیچے سے اس کے برا وغیرہ نظر آنا شروع ہو گئے، اور ہائے 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 ہائے، وہ 3 خواتین اور ایک لڑکا تھا، انہوں نے ڈال دی وہاں پہ۔ وہ شریف آدمی کو کہے کہ یار میں تو گاڑی میں سے اترا بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ اپنی قمیض پا کے میں تو مدعا پان دی۔ تو علامہ اقبال ٹاؤن کا جو تھانہ ہے مون مارکیٹ کا، وہاں پہ معاملہ لے جایا گیا، پتہ نہیں پہ کیول اس میں گیا تھا، ہم اس وقت ذات کے رپورٹر تھے، ہمیں اطلاع ملی، ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے، خواتین نے اس وقت تک جو تھا وہ جو ڈی ایس پی صاحب تھے ان کی بھی کلاس لے لی ہوئی تھی، اور وہ بار بار ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ نہیں فون کر توں، ٹھیک ہے فلانے ڈی آئی جی کو فون کر، ٹمکانے ڈی آئی جی کو فون کر۔ پھر خیر وہ ہمارے دوست اس وقت تک شرافت میں تھے، پھر جب ہم پہنچے تو انہوں نے بھی حوصلہ پکڑا اور انہوں نے بھی اپنا ذرا تعارف اچھی طرح کروایا۔ پھر اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ وہ معافی شفی منگوائی ان سے، اور ہم نے انہوں نے بڑا زور لگایا، ہم نے کہا جی آپ ہماری گاڑی ٹھیک کروا کے جائیں گے کیونکہ آپ ادھر سے مڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ کا قصور ہے۔ پھر وہ اس پہ آ گئی کہ وہاں پہ تو آپ 20,000 روپے دینے کو تیار تھے، اس نے کہا نہیں وہ 20,000 روپے تب کی بات تھی جب معاملہ وہاں پہ تھا، اب چونکہ انصاف کا تقاضا آ گیا ہے
تو آپ کا خیال تھا کہ یہ میرا مطلب ہے کہ ذرا اچھا گاڑی شاڑی سوٹ ووٹ ہے لگ رہا ہے، تو اس سے ذرا زیادہ پیسے جھاڑیں گے۔ اس نے کہا نہیں اب آپ میری گاڑی ٹھیک کروائیں گے، ٹھیک کروائی جی نہ کٹوں، ٹھیک ہے۔ ہاں ہو تو اس طرح کے لوگ ایسے ہی پکڑے جانے چاہیے اور ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں۔ تو خیر یہ بچیا کے کار لو، وہ خاندان پی ٹی آئی میں نہ ہو، میرا نام بدل دیجیے گا۔ تو اینی ہاؤ اس طرح کے جتنا گند تھا سوسائٹی کا اور ہے وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو عید کی چھٹیوں میں یہاں پہ اور بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے۔ تو باقی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم اپنے اگلے ولاگ کے اندر کرتے ہیں، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔